بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان کرامت مغل، ایک اسپیشل شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں ایئر کموڈور ریٹائرڈ سید سجاد حیدر صاحب، ستارہ جرأت ہیں، اور ان کی کتاب ہے فلائٹ آف فالکن۔ ایک کے بعد دوسرا، اور وہاں پہ ان کے پاس 40 بندوقیں گن سی، ایک گن، اور ان میں سے ایک سیکنڈ میں میرے خیال میں 6 گولے نکلتے ہیں، تو آپ 40 میں سے کر لیں تو 240 گولے ایک سیکنڈ میں جا رہے ہیں، اور ہم وہاں پہ تقریباً 10 منٹ تھے۔ سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، جیسے کہتے ہیں نا کہ فرشتے تھے جو ہمیں بچا رہے تھے، ورنہ مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ کیسے ہم میں سے کسی کو آنچ بھی نہیں آئی۔ اور ہم نے وہاں پہ ہمیں اٹیک، امبالہ پہ ایک اٹیک کرنا 16 جہاز کا تھا، یہاں پہ 2، لیکن میں نے 4 اٹیک کیے۔ ہم نے 4 اٹیک کیے، اور 4 اٹیک میں ہم نے ان کے 13 جہاز تباہ کیے۔ الحمدللہ کہتے ہیں کہ اللہ پہ یقین ہے۔ ماں باپ نے سکھایا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ یقین رکھو، اور پھر آپ پتہ ہے کہ جب انسان کو یقین ہو، یقین محکم ہو، آمنت باللہ و ملائکاتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر و قدر خیر ہی و شر ہی، یعنی برے وقت بھی تو تیری طرف سے آتا ہے، شہر ہی من التعالیٰ باصل بعد الموت، ہم نے جانا ہے، مرنا ہے، اور جو مرنا ہے تو پھر ہم نے ایک ایسے انسان کی طرح مرنا ہے جو کہ اللہ نے ہمیں دیا ہے، اخلاق والے انسان اور بہادر انسان بن کے مرنا ہے، کسی کا خوف نہیں کرنا۔ جس دن خوف ہے، خوف کا خوف کرتے ہیں لوگ، خوف سے خوف آتا ہے، لیکن خوف جب کرتا ہے انسان تو پھر انسان نہ جو ہے وہ پھر ہر قسم کے گناہ کرتا ہے، اس کو پھر ڈر نہیں، اس کو اللہ کا ڈر نہیں رہتا۔ میرا آپ سے آخری سوال سر، 6 اور 7 سپٹمبر 6 اور 7 سپٹمبر 1965 جب پاکستان ایئر فورس کا اپر ہینڈ تھا انڈین ایئر فورس پہ، بہت سارے جرأت مند لوگ سامنے آئے جنہوں نے اس ملک کا دفاع کرنے میں بہت اچھی پرفارمنس شو کی۔ ایک آپ ہیرو ہمارے ہوئے، آپ کا اپنا ہیرو اس وار میں کون تھا جو ایئر فورس کی طرف سے؟ ہاں بالکل، بڑا اچھا سوال پوچھا آپ نے۔ میرے 2 ہیرو تھے، ایک تھا جو میرا دوست، میرا روم میٹ بھی رہا، ہم کٹھے ایئر فورس جوائن کی، اور جو کہ ساری زندگی ہمیشہ ٹاپ پہ تھا، اور جس طرح اس کی شہادت ہوئی وہ ایک ٹریجڈی بھی ہے، اور ایک بہادری کا بھی ایک بہت وہ کہتے ہیں نا کہ ایک بڑا سنہری ایک قصہ ہے جو سنہری رسم ہے، اس کا نام تھا سرفراز رفیقی۔ سرفراز رفیقی صاحب، جس کا نام ایئر فورس کو سب سے اوپر رکھنا چاہیے، اور اس کی باتیں کرنی چاہیے۔ اس کی شہادت کی مثالوں پہ آج کے پائلٹس کو میں جب جاتا ہوں لیکچر پہ میں یہ بات کرتا ہوں، میں نے کہا اور کسی کا نام نہیں لینا چاہیے۔ ہم لوگ جو تھے ہم نے کیا، یہ عالم یہ ٹھیک ہے، عالم نے 3 جہاز گرائے، ٹھیک ہے نا، 3 جہاز گرائے، 2 پہلے دوسرے دن 7 کو، ایک اس نے 16 کو جہاز گرائے، بڑا اچھا کام کیا، 3 جہاز بڑے اچھے تھے۔ میں نے کہا بھی اس کو، میں نے کہا تم نے 3 جہاز گرائے، مجھ سے زیادہ 3 جہاز گرائے، میں نے جو کچھ ہوا میں نے کبھی کلیم نہیں کیا آج تک نام آج کہوں گا، وہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں؟ نہیں، وہ لکھے تو جو لکھے میں نہیں کہوں گا، لیکن بات یہ کہ رفیق، اس کے علاوہ سرفراز رفیقی کے اسی شام کو، رات کو، جس سے ایک اتنی بہادری کا وہ بھی رفیقی کی طرف تھا، اس کا نام تھا شبیر عالم صدیقی۔ مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے
اس کی بیوہ آج تک کہہ رہی ہے کہ میرے میاں کو کوئی ریکگنیشن تو دے دیتے. یعنی جنہوں نے غلط بیانیاں کی ان کو ستارہ جرت دیے گئے، اور میں ثابت کر دوں گا کہ ستارہ جرت ایک دیا دوسرا دیا کہ بالکل غلط تھے. کئیوں کو بالکل صحیح ملے، لیکن بہت سارے جو تھے وہ کہانی پائلٹ کی کہانی پہ یقین کر لیا، ثبوت نہ مانگا. یہ شخص جو تھا بامبر جو ہوتا ہے، یہ بامبر مشن جو ہوتا ہے یہ بہت خطرناک ہوتا ہے. ایک تو جہاز بہت بڑا ہوتا ہے، ایئر فیلڈ پہ جاتا ہے تو ایک جو ہوتی ہے یہ بڑا ولنریبل ہوتا ہے. انٹرسیپٹر آ جائے تو یہ بھی اس کی مینوربلٹی تو نہیں ہے، لڑ تو نہیں سکتا، اور سلو بھی ہوتا ہے. یہ شخص جو تھا اور اس کا قریشی اس کا اجنبی کا تھا، یہ پہلے شام کو 6 بجے میرے خیال میں ان کا ہماری اٹیک پٹھان کوٹ اٹیک کے بعد میرے خیال میں آدھے گھنٹے کے بعد بامبنگ اٹیک شروع ہونے تھے جام نگر، امبالہ وغیرہ پہ. تو اس کا مشن جو تھا وہ تھا جام نگر، بڑا ڈیفینڈڈ ایئر فیلڈ تھا. یہ کر کے آئے، اس کے بعد دوبارہ آئے، دوبارہ ان کو 9 بجے کے قریب، پھر 10 بجے کے قریب دوبارہ گئے. تو کافی مطلب ہے کہ مشکل تھا. تو اب 2 مشن کر کے آ گئے، واپس آئے تو وہاں پر دیکھا کہ ان کا چیف نیویگیٹر جو ہوتا ہے اسکواڈرن کا، اورنگزیب نام تھا، بڑا زبردست بندہ تھا. وہ کھڑا ہوا بڑے گالی ایسے مطلب ہے کہ الول فلول کر رہا تھا. تو اس نے کہا صحیح کہ بھائی کیا بات ہے اورنگزیب، بڑے غصے میں لگ رہے ہو. تو اس نے اپنے پائلٹ ہوتا ہے اس کا، وہ اسکواڈرن کمانڈر بھی تھا، نام نہیں لینا چاہتا، بہرحال لوگوں کو پتہ ہے، ایئر فورس والوں کو تو پتہ ہے کون تھا. کہتے وہ بریکیں تھوڑی سی سلگش تھیں، تو اس نے کہا کہ بریکیں سلگش ہم نہیں جا رہے. تو میں نے اس کو کہا کہ میں نیویگیٹر ہوں، پیچھے میں بیٹھا ہوں، یہ بریکیں اتنی سلگش نہیں ہے کہ ہم یہ ہمارا دوسرا مشن جو کوئی بھی تھا. تو کہتا ہے وہ نیچے چھلانگ لگا کے بیچ میں بیٹھ کے گھر چلا گیا. تو پھر وہ الول فلول کہہ رہا تھا کہ یہ نا میرے مشن میں ہمارا یہ کہانی ہم نے یہ سنی ہے. اب یہ بندہ کہتا ہے اس کو کہ کہاں جا رہے تھے، کہاں تھا مشن؟ اس نے کہا جام نگر. اس نے کہا چلیے وہ تو ہمیں تو پتہ ہے جام نگر کہاں ہے، میں جاتا ہوں. تو اس نے کہا پاگل ہو گیا، رات کے 12 بجے 2 مشن کر کے آئے، تمہاری حالت نہیں، چھوڑو جاؤ تم، جا گھر جا دو. اس نے کہا نہیں مشن تو کرنا ہے. وہ 3رے مشن پہ گیا اور 3رے مشن پہ وہ شہید ہوا. اب آپ مجھے بتائیں کہ اس سے زیادہ بیانڈ دا کال آف ڈیوٹی کیا ہوتا ہے؟ اس کو تمغہ بھی نہیں دیا گیا، کیونکہ وہ ہماری طرح مشہور نہیں تھا، اور بعد میں بھی نہیں دیا گیا. اس کی بیوی ہے، اور پھر ایک کہانی بنائی گئی، یعنی اتنی ستم ظریف یہ کہانی بنائی گئی کہ وہ چونکہ 3رے مشن میں تھا اور وہ کلاؤڈ تھے اور وہ سمندر پہ تھا، تو وہ شاید وہ ڈس اورینٹیشن ہو گئی اور وہ جا کے کریش کیا. یہ کہانی بنائی ہے، ویڈیو پہ بنائی ہے. تو میں بڑے غصے سے میں نے پھر ایک اپنے جاننے والا ینگسٹر ہے ایئر وائس مارشل ارشاد، میں نے اس کو کہا کہ تم ویڈیو بناؤ. اس نے پھر ویڈیو بنائی. میں نے کہا ہندوستان میں وہ بچی، اس کی بیوی گئی، ایک بڑا اچھا افسر تھا ہمارا نجیب، وہ بھی بامبر پائلٹ تھا، وہ اس کو لے کے اس نے ہندوستان ایئر فورس سے کانٹیکٹ کیا، اس کو لے کے گیا وہاں پہ، جا کے ان کو ریسیو کیا گیا، بڑی عزت دی گئی، اور اس کو بتایا گیا کہ یہاں ایک سے ان کی شہادت ہوئی تھی اور تباہ ہو گیا تھا جہاز ان کا. اب میں آپ کو کیا بتاؤں. آپ نے پوچھا ہیرو، تو یہ 2 ہیرو ہیں. باقی ہم نے صرف وہ ڈیوٹی کی جس کی ہم نے قسم کھائی تھی، جو ہم نے ذمہ داری کی تھی. اور آج بھی اگر مجھے جانا پڑے اس عمر میں تو ایک آخری مشن، شہادت کس کو نہیں چاہیے. تو ہماری تو اسپرٹ ابھی بھی یہ ہے. اور جو میں نے ضیاء الحق کو کہا تھا
لیکن وہ جو الفاظ آپ نے کہے تھے کہ یہ وردی جو ہے وہ جب اس نے کہا تو میں نے حالانکہ میں نے کہا کہ میرے ساتھ شفقت تھی اپنی، تو میں کھڑا ہو گیا تو جنرل ایف ایس لودھی میرے ساتھ بیٹھے تھے جو چیف آف جنرل اسٹاف تھے. تو یہ بات پہلے ایک دن پہلے گھوم رہی تھی کہ کچھ ایک ٹاپ سیکرٹ میٹنگ ہونے والی ہے، یہ ہائیلی کانفیڈینشیل میٹنگ ہونے والی ہے. تو اس میں پھر یہ سارے ہم نے جب پہنچے وہاں پہ تو بائی نیم انویٹیشن تھی، کوئی ایکٹنگ ڈائریکٹر یا وہ کوئی نہیں جا سکتا تھا. تو وہاں دیکھا کہ جی وہ پریزیڈنٹ صاحب آ رہے ہیں اور وہاں اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے تھے اختر عبد الرحمٰن ڈی جی آئی صاحب، وہ اجڑی فیم والا، اس کا تھا آغا شاہی فارن منسٹر، محمود ہارون اور رویداد خان، وہ میرے سامنے رہتے ہیں، یہ بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ بھی شہادت دے سکتے ہیں ان کے ساتھ. تو ساروں نے بتایا کہ قوم کا کیا حالت ہے، بڑی یہ وہ فلانا جمکانا جو بھی سارا سب انٹرنیشنلی کیا ہو رہا ہے، سو بڑی ڈیٹیل تھی، 3.5 گھنٹے 5 گھنٹے. تو اس کے بعد پھر ضیاء الحق کے پریزیڈنٹ صاحب نے کھڑے ہو کے بتایا کہ بھئی یہ حالت ہے اور یہ قوم یہ ڈیموکریسی وغیرہ یہ الیکشن وغیرہ جو ہے یہ اس کو پوسٹپون انڈیفینیٹلی کرنا پڑے گا. اب یہ اس نے قسم کھائی تھی مارشل اصغر خان کو کہ اگر میں نے اس دفعہ نہ کیے تو آپ مجھے جھوٹا بلائے. پھر انہوں نے پھر پریس کانفرنس میں جھوٹا کہا، پریس کانفرنس کر کے جھوٹا بلایا. اور اس کے بعد اس نے پھر اصغر خان کو کہاں پہ ایک کوٹھڑی میں بند کیا جہاں پہ ٹیمپریچر جو تھا اس زمانے ڈاڈر اس کا نام ہے جگہ کا. اور ایک شعر ہے کہ کہتے ہیں کہ اللہ کو ایڈریس کر کے کہتے ہیں سبی و ڈھاڈر ساختی دوزخ چرا پرداختی. دوزخ کی کیا ضرورت تھی جب سے؟ تو ڈھاڈر میں ایک چھوٹے سے وہ کیوبیکل میں اصغر خان کو بند کر کے رکھا. اس نے کہا کہ انڈیفینیٹلی الیکشن پوسٹپون کرتے ہیں. تو اس سے مجھے خیال ہے، میں نے کہا کہ سجاد حیدر یہ کیا بات ہے. تو میں کھڑا ہوا تو مجھے جنرل لودھی جو تھے مجھے جانتے تھے اچھی طرح، کیونکہ میں میٹنگ میں جس طرح میں بات کرتا تھا تو انہوں نے مجھے پتلون میری کھینچ کے نیچے بٹھانے، میں نے کہا کہ نہیں. پیچھے سے کسی ایک دو نے اس طرح شیشی کی، چپ کر جائے بھائی وہاں ضیاء الحق بات کر رہا ہے. تو اس نے کہا کہ ختم ہو گیا معاملہ، اب وہ اٹھنے لگا ہے. تو میں نے کہا سر اگر اجازت دیں تو میں آپ کو کچھ کہنا چاہتا ہوں. تو اس نے کہا دیکھیں ہم 3.5 گھنٹے ایئر کمرہ حیدر ہم 3.5 گھنٹے یہاں میں نے ہم نے سنی سب باتیں. آنریبل منسٹر نے سارا اندرونی بیرونی ہر چیز بتایا ہے، انٹیلیجنس آرمی ڈی جی آئی سے نے سب بتایا. اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آئی تو آپ میرے ساتھ آ کے بات کر لیں. میں نے کہا سر مجھے اس وقت میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے صرف تھوڑی سی بات، اچھا جلدی سے بات کریں. پھر اب اس کو غصہ آ گیا. تو میں نے کہا سر بات یہ کہ جس دن میں نے وردی پہنی تھی تو ہم نے قسم کھائی تھی اس قوم کی کو تحفظ دینے کی، لیکن پھر میں نے بہت کچھ کہا. میں نے کہا سر جب سے مارشل لا لگا ہے اور جب مارشل لا لگے ہیں تو یہ قوم اوپر بڑھ نہیں رہی. میرا مطلب کہنے کا یہ تھا کہ ایک درخت کے سائے میں کوئی چیز اوپر بڑھتی نہیں ہے. لیکن میں نے کہا سر آج مجھے اس یونیفارم میں وہ فخر نہیں رہا، کیونکہ میں ایئر فورس میں آیا، آپ نے ہمیشہ میرے متعلق بڑی مجھے بہت داد دی ہے، میں مشکور ہوں آپ کا. لیکن آج اس یونیفارم میں مجھے وہ فخر نہیں رہا، کیونکہ میں اب محافظ نہیں رہا، میں اب قوم کے حاکموں میں سے ہوں. تو میں نے کہا سر جب قوم کا جو ہے محافظ اپنے آفس سے کور کمانڈر جاتا ہے اپنے گھر، تو میں اس وقت اپنا جی ایچ کیو سے نکل کے جاتا ہوں تو وہ ٹی جنکشن ہے، تو وہاں ملٹری پولیس پاکستانی لوگوں کو، گاڑیوں کو، لوگوں کو، موٹر سائیکلوں کو ایسے دھکے لگا کے کھڑے کیے ہوتے، ساری چیز سنسان ہوتی ہے. تو یہ کور کمانڈر یہ اپنا قوم کا سپاہی گھر جا رہا ہے. تو میں نے کہا سر اس قوم کی آنکھوں میں اب وہ عشق نہیں رہا، ان کی آنکھوں میں آنسو ہے، اور یہ ہمیں دیکھ کے ان کی آنکھوں میں نفرت آ رہی ہے.
ہم نے کیا کیا ہے ایسا کہ ان کی آنکھوں میں نفرت ہے؟ میں نے کہا سر آپ کو انٹیلیجنس ایجنسی نہ انہوں نے آپ کے پہلے جو حکمران آئے نہ انہوں نے کبھی ان کو بتائی ہے سچائی. ان کے نام بدلتے ہیں، ان کے پلیٹس بدلتی ہیں، لیکن ان کا کردار نہیں بدلتا. مجھے غصہ اس لیے آیا تھا کیونکہ محمود ہارون نے مجھے بالکل قصہ الٹا بتایا میرے گھر میں کھانے پہ کہ بھئی قوم کی حالت بڑی بری ہے. تو میں نے کہا مسٹر پریزیڈنٹ آپ کو ایئرپورٹ سے لے آتے آپ کے ہیڈ کوارٹر میں، تو آپ کو تو نہیں معلوم کہ گلیوں میں کیا ہو رہا ہے. لوگوں کا دل دھڑک نہیں رہا پاکستان کے لیے. لوگوں کا دل وہ چابک کو جو ہنٹر مارتے ہیں اس سے دھڑک رہا ہے. وہ شے ان کو پسند نہیں آئی. تو یہ بہرحال ضیاء الحق کا اس نے کہا مجھے کہ آپ آئے مجھ سے بات. میں نے ان کے پی ایس او کو کہا بھی کہ مجھے آپ بتائیں جس وقت بھی آ کے میں بات کرنا چاہتا ہوں. یہ میرے دماغ میں یہ خیال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. آرم فورسز کا کوئی کام نہیں اس میں حکمرانی کریں. ہماری ٹریننگ نہیں ہے، ہماری تربیت نہیں ہے، ہماری قابلیت نہیں ہے. ہم اس قابل نہیں ہیں قوم کو چلا سکیں. یہ سیاسی لوگوں کا کام ہے اور یہ قوم کا فرض ہے. یہ اصغر خان نے مشن شروع کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ یہ الیکشن کرائیں، آہستہ آہستہ ہوتے جائیں، غلطیاں ہوتی جائیں گی، پھر ایک دن ایک پاکستانی شخص کو سمجھ آئے گی کہ اس کی ووٹ کی کیا قیمت ہے اور اس کے ساتھ کتنی ذمہ داری ہے اس کو کہ ہر ووٹ جو ہے اس کا وہ پاکستان کی بہتری کے لیے ہونا چاہیے. وہ ایک شخص کو نہ دیکھے، وہ ایک پارٹی کو ووٹ دینا ہے، لیکن اس کے دل میں اس کے دماغ میں چیز ہونی چاہیے کہ میرے ملک کے ساتھ، ہم لوگوں کے ساتھ، ہم قوم کے ساتھ کیا بہتری ہوگی اس ووٹ کے ذریعے سے. تو وہ جو ہے کیا کہتے ہیں ریئلائزیشن، وہ اب آنی شروع ہوئی ہے. یہ پچھلے 3 سال میں آئی ہے. اور میں سیاست دان نہیں ہوں، میں سیاست سے کچھ نہیں. عمران خان میں بہت خامیاں ہوں گی، لیکن اس نے جو کر کے دکھایا جب وہ حکومت میں نہیں تھا، جب وہ ایک معمولی شخص تھا آپ لوگوں کی طرح، اس نے دنیا کا بہترین ہسپتال بنایا جس میں لاکھوں لوگ، آپ کا خیال ہے وہ لوگ اس کو دن رات دعائیں نہیں دیتے؟ اس نے 2 بنائے، تیسرا بنا دیا. جھوٹ نہیں بولا، سارے کورٹوں نے اس کو دیکھ لیا ہے. تو اگر وہ اس وقت اس میں طیش ہے تو اس کی وجہ ہے نا کہ آگے چلنے نہیں دے رہے. میں جب امریکہ میں ایئر ٹیچر تھا تو یہ جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے، تو میرے 2 بڑے قریبی دوست تھے، وہ کئی دفعہ میرے ساتھ ویکینڈ میرے گھر پہ گزارتے تھے. میرے پاس اتنی طاقت ہے ہی نہیں کہ وہ ایسی بات کر سکے. اتنی ضرورت نہیں ہوتی جو انہوں نے کی ہے. میں نے پھر پوچھا ایک امریکن سے ریسنٹلی، میں نے کہا یہ بتاؤ، کیونکہ میں ہینری کسنجر کو بھی میں جانتا تھا. ہینری کسنجر کے ساتھ میں نے ڈائن کیا 2 دفعہ. آپ کو دکھاتا ہوں تصویر، آپ اس تصویر کی تصویر لیں. میں جب بات کر رہا ہوں تو ہینری کسنجر کا نام سنا ہے آپ نے؟ کون تھا؟ از دا موسٹ پاورفل مین ان امیریکا. آج بھی وہ زندہ ہے، میرے خیال میں 98 سال کا ہے. جی. اس کی بات آج بھی مانی جاتی ہے. اور وہ وہاں کا مطلب ہے کہ جو فارن سیکرٹری تھا، وہ ہی واز دی منسٹر آف اچھا، اس کی بات تو پریزیڈنٹ بھی. میں نے پوچھا کسی سے کہ جو ان کا منسٹر آف اسٹیٹ ہے، سیکرٹری اسٹیٹ ہری کشن والے کی جگہ ہے، وہ یہ حکم دے سکتا ہے کہ فلانے پرائم منسٹر کو نیچے کرو، جو ایک نیوکلیئر قوم ہے، ایک 220 ملین کی قوم ہے. تو اس نے کہا کہ نو. تو میں نے کہا پھر کون آرڈر دے سکتا ہے؟ ظاہر ہے یہ آرڈر اور پلاننگ سب جو آئی ہے یہ آئی ہے جو میں اس کو بٹن بلاتا ہوں، جو بڈن سے. اور اس کے دماغ میں یہ خیال اس دن آیا تھا جب عمران خان نے اس کو، جب عمران خان کہیں پہلے گیا تھا امریکہ میں، پوچھا تھا عمران خان سے، اس نے پوچھا تھا، وہ سینیٹر تھا. اس نے کہا تھا مسٹر عمران خان what can we do for Pakistan, what can we do for you. تو عمران خان نے کہا تھا کہ پلیز how can we help you. تو اس نے کہا تھا I can tell you, don't help us, don't do anything for us, and that's the best way you can help us. تو اس نے سمجھ لیا کہ یہ بندہ جو ہے اس کا دماغ اور طرف جاتا ہے.
ماں سوائے بھٹو کے ہم تو سارے جن کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں وہ تو ہمارا حکم مانتے ہیں. اور یہ جب بنا تو اس وقت اس کے دماغ میں. اس کے بعد جب یہ افغان وار ہوئی اور پھر جب یہ رشین قصہ ہوا، بھائی میں تو سمجھ میں نہیں آتا. کوئی بہت ہی بیوقوف انسان ہے جو کہ یہ سمجھے کہ یہ تو بڑی بری بات ہے. یہ بات کرنے والے یہ کون ہے؟ یہ شہباز شریف ایک مجرم ہے اور سخت قسم کا مجرم ہے. پاکستان کے پاس چوائس نہیں ہے، اسے آپشن چوائس. عمران کو موقع ملنا چاہیے، اگر وہ فیل ہو جائے تو پھر لوگ نکال دیں گے اس کو. اب قوم کو شعور آ گیا ہے، سمجھ گئی ہے قوم. سب سے پہلے اس قوم کو خوف الہی کرنا سیکھنا چاہیے. ہم بہت دور جا چکے ہیں، اور نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، یہ آپ کو وہ مسلم نہیں بناتا جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے. اس نے کہا ہے کہ مسلم بننے کے لیے میں تمہاری نیت کو دیکھوں گا. اور آپ اپنے اندر جھانک کے دیکھیں کہ آپ کی نیت کیا ہے کس کام کی. اس ملک کے پاس ہر چیز ہے اور عوام ہے جو اب جاگ چکی ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کو ہمت دکھانی ہے کہ ان کے خلاف جس قسم کی ظلم ہو رہے ہیں، یہ یزید واپس آ گیا ہے. اور یہ یزید جو ہے اس کو آپ نے ہر طریقے سے آپ نے اس کو کاٹنے کا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینکنا ہے، تاکہ یہ وقت جو ہے پھر حافظ. بہت شکریہ سر.